الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک بار پھر آپ کے لیے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت، جس میں آپ کے سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کے سوالات کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات عطا فرمائیں گے۔ آپ اپنے سوالات مختصر انداز میں کمنٹ کے اندر لکھ دیں۔ اگر آپ کمنٹ لکھیں اور میں سوال نہ پوچھ سکوں تو آپ دوبارہ سوال ڈال دیں۔ بعض اوقات سوال بڑی اسپیڈ سے آ رہے ہوتے ہیں تو سوالات رہ جاتے ہیں۔ تو مفتی صاحب شروع کرتے ہیں سلسلہ۔ یہ ماہ سفر المظفر کا الحمدللہ آغاز ہو چکا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ الحمدللہ ماہ سفر المظفر کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تو ماہ سفر المظفر یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اور بھی نام زمانہ جاہلیت میں تھے، اس کو مختلف ناموں سے جو ہے وہ جانا جاتا تھا، بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ محرم کا کوئی معروف نام نہیں ہوتا تھا۔ محرم اور سفر کو سفرین کہتے تھے، یعنی جس طرح ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، تو اسی طرح محرم کو سفر اول کہا جاتا تھا اور سفر کو سفر ثانی کہا جاتا تھا۔ تو زمانہ جاہلیت میں کفار کیا کرتے تھے، جو حرمت والے مہینے ہوتے تھے نا، جو 4 مہینے حرمت والے جس میں محرم بھی شامل ہے، لیکن وہ جنگ و جدل قتال سے باز نہیں آتے، تو وہ اپنی حیلہ سازی کرتے تھے کہ بھائی محرم میں انہوں نے جنگ کرنی ہے تو اگلے مہینوں کہتے تھے یہ حرمت والا ہم کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح حرمت والے مہینے 12 ماہ گھومتے رہتے تھے۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اب یہ مہینے مطلب جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں یہ اسی طرح ہی رہیں گے، اس کو اب تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ اس مبارک مہینے میں بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں بزرگان دین نے کئی وظائف بھی بیان کی ہیں۔ میں ناظرین سے کہوں گا کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ لوگوں تک یہ اس بارے میں معلومات پہنچے۔ آج کی رات یعنی سفر المظفر کی پہلی شب، یہ آج کی شب ہے۔ آج کی شب کا ایک وظیفہ جو ہے وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو آج عشاء کی نماز کے بعد جیسے ابھی جو ہے وہ 4 رکعت نفل پڑھے، اور پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد 15 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون سورہ کافرون پڑھے، دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل ھو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھے، تیسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق 15 بار پڑھے، چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد 15 دفعہ سورہ ناس پڑھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد چند بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے، اور 70 مرتبہ درود پاک پڑھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے جو ہے وہ بہت ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرمائے گا۔ تو اور مہینوں کی طرح یہ بھی بابرکت مہینہ ہے، تو اس میں بھی ہمیں خوب کو عبادت اور ریاضت کرنی چاہیے۔ صحیح۔ مفتی صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ بڑی بابرکت والا مہینہ ہے، جس طرح آپ نے اس کے فضائل بھی کچھ بیان کیے، تو بعض لوگ اس مہینے کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ کوئی مختلف بات کرتا ہے کہ بھائی یہ مہینہ صحیح نہیں ہے، اس میں یہ ہوگا، اس میں یہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ سفر المظفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، اور یہ اس کو منحوس سمجھنا یہ آج سے نہیں ہے، بلکہ یہ قدیم زمانہ جاہلیت سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے ہے کہ اس مہینے کو لوگ جو ہے وہ نحوست سمجھتے ہیں، اور اسی کی ممارد حدیث پاک میں آئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا سفر، کہ سفر نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور خاص طور پر یہ سفر المظفر کی ابتدائی جو 13 دن ہیں، صحیح، اس کو 13 تیزی کے نام سے بھی جو ہے مشہور ہے۔ یہ
اس مہینے میں نہ کوئی نیا کام کرتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نیا کام کریں گے یا کوئی تعمیرات کریں گے, کوئی کاروبار کریں گے تو اس میں نقصان ہوگا, اسی میں طرح سفر نہیں کرتے, بلکہ اس خاص 13 تاریخ میں جو ہے شادی بھی نہیں کرتے کہ اگر شادی کی جائے گی تو اس میں جو ہے وہ کامیابی نہیں ہوتی. تو اسلام جو ہے ان تمام چیزوں سے جو ہے اس کی ممانعت کرتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. یعنی مسلمان کے لیے کسی بھی زمانے میں کسی بھی وقت میں جو ہے کوئی نحوست نہیں ہے. اصل نحوست ہے گناہوں کی. جو لمحہ کسی شخص کا گناہوں میں گزرے تو وہ لمحہ جو گناہوں میں گزرا وہ اس کے لیے نحوست ہے, ورنہ فی نفسی کسی وقت میں, کسی دن میں, کسی ایام مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. تو یہ جو لوگوں میں رائج ہے اس کو غلط سمجھتے ہیں, یہ بدشگونی اس سے لیتے ہیں. یہ اسلام میں سختی سے اس سے منع کیا گیا, اس سے ہمیں بدشگونی نہیں لینی چاہیے. صحیح. اسلامی بہن کا سوال ہے, پوچھ رہی ہیں کہ اسلامی بہنوں کی جمعے کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ اسلامی بہنوں پر تو جمعہ نہیں ہوتا, تو وہ عام دنوں کی طرح ظہر کی نماز ہی پڑھیں گی. جس طرح ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہوتی ہیں, 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل, وہ گھر میں ہی پڑھیں گی. بہتر یہ ہے کہ جب مسجد میں مردوں کی جماعت ہو جائے, جب مسجد جمعہ ہو جائے تو اپنے گھر میں ظہر کی نماز ادا کریں. اگر وقت شروع ہونے کے بعد بھی ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن مستحب یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کے بعد وہ اپنی نماز ادا کریں. سوائے فجر میں ایسا ہے کہ فجر میں عورتوں کے لیے حکم ہے کہ اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اول وقت میں وہ فجر کی نماز پڑھ لے, اور باقی نمازوں میں یہ ہے کہ مسجد میں مردوں کی جماعت ہو جائے تو پھر یہ اپنے گھر میں جو ہے وہ تنہا نماز پڑھیں گی. ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو اسپیکر وغیرہ ہوتے ہیں ان کی خرید و فروخت کیسا, بیچنا کیسا ہے اس کو؟ دیکھیں فی نفسی اسپیکر میں تو کوئی خرابی نہیں ہے, یہ ایک مشین ہے. اب اصل ہے کہ اس کا استعمال کرنا, وہ استعمال کرنے والے پر ہے. کوئی جو اس کا صحیح استعمال کرے گا, جو غلط کرے گا یعنی برے کاموں میں کرے گا, گناہوں کے کاموں میں کرے گا تو اس کا جرم اسی پر ہو, گناہ اسی پر ہوگا. بیچنا اس کے لیے جائز. جس طرح ہم کمپیوٹر بیچتے ہیں, کسی نے لیپ ٹاپ بیچا یا موبائل ہی اس کو بیچتے ہیں, تو ان تمام چیزوں کا بیچنا جائز ہے, کیونکہ اس کا اچھا استعمال بھی ہے, برا استعمال بھی ہے. اب خریدنے والے پر ہے وہ جیسا استعمال کرے. ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نماز میں قرات کرتے ہوئے اگر غلطی ہو جائے, پھر اس کو صحیح پڑھنے کے لیے دوبارہ پڑھا جائے, پھر غلط پڑھا جائے, پھر دوبارہ پڑھ رہے ہیں, پھر وہ صحیح ہو گیا ہے, تو کیا اب اس صورت میں سجدہ صاحب ہوگا؟ اس صورت میں سجدہ صاحب نہیں ہوگا, کہ غلطی درست کرنے کے لیے اس کو بار بار اگر پڑھا گیا تو اس میں سجدہ صاحب نہیں ہے. سجدہ صاحب اس صورت میں ہوتا ہے کہ قرات کے دوران بھول گئے, خاموش رہے, اب یاد نہیں آ رہا, اور 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر خاموش رہے تو اس صورت میں سجدہ صاحب کرنا ہوگا. صحیح. ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا مہینہ آتا تھا تو غمزدہ ہو جاتے تھے, کیا یہ کوئی حدیث ہے؟ نہیں, اس طرح کی کچھ نہیں ہے. سفر کا مہینہ ہو, بلکہ آپ علیہ السلام نے سفر کے بارے میں تو خود فرمائیں کہ لا سفر, یعنی لوگ جو سفر کے مہینے کو نحوست منحوس سمجھتے ہیں, اس کی تو خود حدیث میں ممانعت آئی ہے. صحیح. سفر کے حوالے سے ایک سوال اور پوچھوں گا کہ اس کے اندر بعض لوگ جو ہیں وہ چنے ابالتے ہیں, پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں, اس حوالے سے مختلف نظریات ہیں لوگوں کے. کوئی سورہ مزمل کا ختم بھی کرواتے ہیں, تو یہ امور اس مہینے میں کیے جاتے ہیں. اور بعض لوگ مچھلیوں کے لیے وہ آٹے کی بنا کر وہ ڈالتے ہیں. تو اس طرح کے مختلف نظریات ہیں, کام کیے جاتے ہیں, تو اس حوالے سے یہ فرمائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں فی نفسی ہی مطلب نیاز دلانا, سورہ مزمل پڑھنا, یہ تو جائز ہے. سال کے کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن جو ہے فاتحہ نیاز دلائی جا سکتی ہے. لیکن اگر یہ سوچ کر ہو کہ ان دنوں میں یعنی سفر کے ابتدائی دنوں میں ہم نے یہ چنے ابال کر اس میں نیاز ضرور دلانی ہے, اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ مہینہ مردوں پر بھاری ہوگا, ان کے کام میں کوئی حرج واقع ہوگا, یہ سوچ ہے تو یہ تو بالکل غلط ہے. مسلمانوں کی ہرگز ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور توکل ہونا چاہیے. تو اس نظریے کے تحت اگر یہ کرتے ہیں تو یہ غلط ہے. ویسے ہی جو ہے صدقہ خیرات کے لیے اس کو آٹے کی جو وہ گولیاں بنا کے ساحل سمندر میں پھینکتے ہیں, یہ بھی غلط, اس طرح نہ کریں. بلکہ جو بھی
जिस चीज़ पर भी नियाज, हलाल चीज़ पर नियाज दी जा रही है, उसको तकसीम कर दिया जाए, ये सबसे बेहतर है। और नियत यही हो कि हम सदका, अपने जानो माल का सदका निकाल रहे हैं, लेकिन ये ना हो कि ये ख़ास हमने इन्हीं दिनों में करना है, अगर हम नहीं करेंगे तो हमें नुकसान होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम ने इसकी मुमानत फरमाई। सही। खलीक रज़ा भाई हैं, पूछ रहे हैं कि मस्जिद के अंदर जो मच्छरों वाली कॉइल होती है, जलेबी होती है, तो उसका जलाना कैसा है? देखें, वो खुशबू वाली ऐसी जलाई जाए जिसमें यानी खुशबू हो, मतलब मस्जिद के अंदर कोई ऐसी चीज़ जिसमें बदबू हो तो वो तो नहीं जलाई जा सकती। खुशबू वाली भी कॉइल इस तरह की मिलती है, लेकिन उसके लिए एहतियात करनी होगी, नीचे कोई थाल वगैरह ऐसी चीज़ रखनी होगी कि उसके जो ज़र्रात हैं मस्जिद के फ़र्श वगैरह पे ना गिरें, गंदगी ना हो, तो उस सूरत में मच्छरों के उसके लिए जो है वो जलाई जा सकते हैं, लेकिन लिहाज उसका रहेगा कि इसमें बू वाली ना हो, जिससे बदबू होगी तो इसकी इजाज़त नहीं होगी। सही। जुनैद भाई ये कह रहे हैं कि आजकल कई लोग पानी के फ़िल्टर वगैरह लगाकर पानी फ़रोख्त कर रहे हैं, तो क्या ये पानी की ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ है? हालांकि पानी पर तो सबका हक होता है। बिल्कुल सही कि पानी पर सबका हक होता है, जब तक वो पानी कुएं में है तो सबका हक है, जब तक पानी नहर समंदर में सबका हक है, लेकिन जिसने अपने बर्तन में ले लिया, सही, अब वो उसकी मिल्कियत हो गया, वो उस पानी का मालिक हो गया, तो लिहाजा जब उस पानी का मालिक हो गया तो उसको बेच भी सकता है। तो पानी की खरीदो फरोख्त फी नफसी जायज़ है, इसका कारोबार जायज़ है। अलबत्ता ये है कि इसमें अगर कोई धोखा दे, मिनरल वाटर कहकर जो है आम पानी बेचे, इस तरह का धोखा देता है तो वो जायज़ नहीं होगा, धोखा दही इसकी जायज़ नहीं होगी, झूठ बोलना जायज़ नहीं होगा, लेकिन फ़ी नफसी पानी का जो कारोबार है ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं। सही। मोहम्मद अहमद भाई हैं, कह रहे हैं कि आधी नमाज खड़े होकर पढ़ ली, 4 रकत थी तो 2 रकत खड़े होकर पढ़ ली, 2 रकतें बैठ के पढ़ ली, तो क्या ऐसी सूरत में नमाज हो जाएगी? देखें, अगर तो फ़र्ज़ नमाज है, अगर फ़र्ज़ नमाज हम ले लेते हैं, वैसे नवाफिल में तो बैठ के पढ़ना जायज़ ही है, तो फ़र्ज़ नमाज़ों में अगर ऐसा किया है तो अब ये देखा जाएगा कि उसने बकिया 2 रकातें बैठ के क्यों पढ़ी हैं। वाकई मजबूरी थी, यानी उसकी तबीयत ऐसी ख़राब हो गई कि अब वो मज़ीद नमाज जो है खड़ा होकर नहीं पढ़ सकता, तो ऐसी सूरत में उसे बैठने की इजाज़त होगी, वरना जो है उसका बैठ के नमाज नहीं होगी, क्योंकि फ़र्ज़ों में जो क़याम है, 4 रकातों में क़याम ये फ़र्ज़ है, अगर बग़ैर सही मजबूरी के बैठ के नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। लेकिन बाद वक्त ऐसा प्रॉब्लम होता है कि शुरू करते हैं, जैसे बाज़ दिन का भारी जिस्म होता है, घुटनों में प्रॉब्लम होती है, शुरू करते हैं तो खड़े होकर शुरू करते हैं, लेकिन जब सजदा वगैरह करके दोबारा उठना होता है तो उनके लिए बहुत आजमाइश होती है, उठना उनके लिए दुश्वार होता है और शदीद तकलीफ़ होती है। तो ऐसी सूरत में अगर वो बैठ जाते हैं, बकिया नमाज अपनी पूरी कर लेते हैं, तो वो दुरुस्त होगा। बिला वजह इस तरह बैठ के पढ़ेंगे वो दुरुस्त नहीं, नमाज नहीं होगी। सही। ऑनलाइन ख़रीदो फरोख्त जायज़ है या नहीं? देखें, ऑनलाइन ख़रीदो फरोख्त जायज़ है, जबकि जायज़ तरीके से की जाए। इसमें एक चीज़ तो ये है कि आप जो ऑनलाइन चीज़ बेच रहे हैं, अव्वल वो आपकी मिल्कियत में होनी चाहिए। इसमें एक ख़राबी ये आती है कि चीज़ मेरी मिल्कियत में नहीं है, मैं इसको बेच रहा हूँ, इश्तिहार लगा के, सौदा हो गया, सब कुछ तय हो गया, हाँ भाई ये होगा, फिर मैं जाके ख़रीदूँगा, आप मेरे लिए ख़रीद के दे के उसको दूँगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें कब्ज़े वाली सूरत भी हो कि एक चीज़ मैंने ख़रीदी, अब मैं आगे उसको उस वक्त तक नहीं बेच सकता जब तक मेरा उस पर कब्ज़ा ना हो गया। यानी जो भी मनकूला चीज़ें होती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती हैं, इनमें कब्ज़ा करने के बाद बेचना जायज़ होता है। मैंने एक जगह से ख़रीद ली, अभी मेरे कब्ज़े में नहीं आई, तो मैं आगे उसको बेच नहीं सकता। इस तरह कब्ज़े में लेके बेचूँ, ऑनलाइन बेचूँ, तो ये जायज़ होगा। सही। चौधरी मोहम्मद हैं, कह रहे हैं कि जो मन्नत मांगी लेकिन अब वो मन्नत याद ही नहीं है, तो अब क्या करें? ज़न्ने गालिब करेंगे, किस चीज़ की मानी थी। पहले तो ये कि आया वो मन्नत पूरी भी हुई है या नहीं हुई, यानी किसी शर्त पर रखी थी मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये, अगर वो काम हो गया तो ज़न्ने गालिब करे कि मैंने नमाज की मानी थी या सदका व खैरात की मानी थी, जिस तरफ ज़हन जाता है उस पर अमल कर ले। सही। मोहम्मद उस्मान अत्तारी कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा कस्में खा ली थी, आप सबका कफ़ारा एक साथ दे सकते हैं? एक साथ से मुराद ये होगा कि कफ़ारा तो अलग अलग ही होगा, और कसम जो है,
कसम तोड़ने का कफारा होता है, यानी कसम उन्होंने खाई थी कि मैं ये काम नहीं करूँगा सही। और फिर उन्होंने वो काम कर लिया, तो ऐसी सूरत में कसम टूट गई, और जितनी कसम तोड़ी हैं उतने ही कफ़ारे लाजिम होंगे। कसम तोड़ने का कफ़ारा ये है कि 10 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाया जाए, या उसको कपड़े पहनाए जाएं। रकम देना चाहें तो 10 फितरे की रकम 10 मिस्कीनों को देंगे। अगर इसकी इस्तात नहीं है तो फिर लगातार 3 रोज़े रखने होंगे। सही। खलीक रज़ा भाई कह रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर बगैर नियत एतिकाफ़ के खाना पीना कैसा है? मस्जिद में जो है खाना पीना, सोना, सहर और अफ्तार करना ये शरन मना है, इसकी इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर कोई हाजत या ज़रूरत हो तो बंदे को एतिकाफ़ की नीयत कर लेना चाहिए, ख़ास इसलिए खाने के लिए ना करे, वैसे ज़िक्र व अस्कार के लिए एतिकाफ़ की नीयत करे, फिर कुछ ज़िक्र व अस्कार कर ले, फिर ज़रूरतन अगर खाने पीने की हाजत है तो खा सकता है, उसके अलावा नहीं। सही। इस्लामी बहन है, मसला पूछ रही हैं कि 4 रकत की नमाज पढ़ने की नीयत से खड़े हुई हैं और कादे में, पहला जो कादा है उसमें तशहुद के बाद दुरूद पाक भी पढ़ लिया है और सलाम एक तरफ फेर दिया है, तो अब वो तीसरी के लिए खड़े हो जाएं और फिर जब चौथी रकत मुकम्मल करनी है, इसी को कंटिन्यू करना है नमाज को, या फिर दोबारा नमाज शुरू कर देनी है? इसी को ही कंटिन्यू करें। अगरचे दोनों तरफ ही सलाम फेर दिया हो, फिर याद आया कि नहीं ये तो पहला कादा है, तो फ़ौरन खड़े हो जाएं और अपनी 4 रकात मुकम्मल करें। आखिरी अत्तहियात में जब बैठें तो अत्तहियात पढ़ के एक तरफ सलाम फेरें, फिर जो है वो 2 सजदे करके फिर बैठ जाएं, यानी सजदा सव करें, फिर अत्तहियात पढ़ के सलाम फेर दें, तो इस तरह नमाज हो जाएगी। सही। अकील खान हैं, पूछ रहे हैं कि अगर अकेले नमाज पढ़ रहे हों तो तकबीरात जो हैं और तस्बीहात जो हैं वो ऊंची आवाज़ से पढ़ सकते हैं? नहीं, इसमें जो है तस्बीहात वगैरह में सुन्नत ये है कि इनको आहिस्ता ही पढ़ा जाएगा, बुलंद आवाज़ से नहीं। यानी बुलंद आवाज़ से मुराद ये है कि दूर दूर तक लोग सुने, इतनी आवाज़ तो होना ज़रूरी है कि अपने कानों तक आ जाए, तो इनमें जो है बुलंद आवाज़ से करना ये खिलाफ सुन्नत होगा। सही। क्या जमाही शैतान की तरफ से है उबासी जो आती है? जी हाँ, छींक के बारे में अल्लाह की तरफ से है, और जमाई जो है वो शैतान की तरफ से है। कब्रिस्तान से के पास से जब गुजरते हैं तो बाज़ लोग कहते हैं कि सलाम करें, तो क्या ये सलाम करना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है, सुन्नत तरीका है और हदीस पाक में इसकी तालीम है, तो लिहाजा जब भी कब्रिस्तान जाना हो या वहाँ से गुज़र हो तो बेहतर यही है, ज़रूरी नहीं है, बेहतर ये कि उनको सलाम किया जाए और कब्र वाले इसका जवाब भी देते हैं। मोहम्मद शाकिर अली भाई पूछ रहे हैं कि किसी अच्छे इंसान को जिसकी आदतें अखलाक बहुत अच्छे हैं, तो उसकी अच्छी आदतों की वजह से उसे फ़रिश्ता कह देते हैं कई लोग, और बाद लोग बुरी आदतें देखकर किसी शख्स में तो उसे कहते हैं यार ये शैतान है, तो ऐसा कहना कैसा? देखिए, फ़रिश्ता उस एतबार से कह लेते हैं तो उसमें तो कोई हरज नहीं है, ठीक है, वो सिफत के एतबार से कह लेते हैं। बाकी शैतान किसी को नहीं कहना चाहिए, और शैतान कहने से ज़ाहिर अगर उस मुसलमान की दिल आज़ारी भी होती तो ज़ाहिर गुनहगार भी होंगे, तो किसी को शैतान ना कहा जाए। सही। क्या मर्द और औरत की खुशबू में कोई फ़र्क है? हदीस मुबारक में कुछ आया है? जी बिल्कुल है। मर्द जो खुशबू लगाएंगे वो होगी फैलने वाली, सही, ठीक है। औरतें जो खुशबू लगाएं तो वो रंगदार तो हो लेकिन फैलने वाली ना हो, दिखने वाली। जी सही है। क्या घर की छत के ऊपर सोना मना है? छत पे सोना मना नहीं है, अलबत्ता ये है कि उसकी दीवारें वगैरह हों, ऐसी जगह सोना छत पर कि उसके किनारों पर दीवारें नहीं हैं, तो वहाँ मना है कि कहीं यहाँ उसमें ख़तरा होता है कि नींद में कहीं वो नीचे ना गिर जाए। अगर दीवारें वगैरह छत पे ऊंची हैं और छत पे सोता है तो कोई हरज नहीं। सही। क्या इमाम साहब मसला लिख रहे हैं कि इमाम साहब बाज़ औक़ात ये होता है कि इकामत कही जाती है तो मुसल्ले पर नहीं होते और बाद में आते हैं कई दफ़ा, तो ऐसा करना कैसा है, और क्या ये ज़रूरी है कि वक्त इकामत इमाम के मुसल्ले पर आगे मौजूद ही हो? देखिए, हमारे यहाँ अगरचे मारूफ तो यही है कि इकामत के वक्त इमाम साहब जो है वो मुसल्ले पर मौजूद होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। सही। बाद में भी आ सकते हैं, क्योंकि ख़ुद हदीस पाक में साबित है कि आप अलैहिस्सलातुस्सलाम जब इकामत होती थी तो अपने
حجر مبارک سے جو ہے باہر تشریف لاتے تھے تو اقامت کے وقت امام کا مصلی پر ہی ہونا ضروری نہیں ہے. اقامت کے دوران وہ آ سکتا ہے, پیچھے سے بھی آ سکتا ہے اور اس طرح آگے سے بھی آ سکتا ہے. صحیح. اسلامی بہنیں وہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر تشہد پڑھتے ہوئے ایسا لگے کہ تشہد میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کیا دوبارہ پڑھ سکتے ہیں التحیات مکمل؟ دیکھیں, جس جگہ غلطی کا اندیشہ ہے تو اس لفظ کو ہی پڑھا جائے, تشہد کی تکرار نہ کی جائے. ہاں, اگر قاعدہ اخیرہ ہے یعنی آخری قاعدے میں بیٹھی ہیں, اس میں اگر دوبارہ پڑھ لیا تو حرج نہیں ہے. لیکن جو قاعدہ اولا ہے, جیسے فرضوں کی قاعدہ اولا میں صرف التحیات پڑھنی ہوتی, درود شریف نہیں پڑھنا ہوتا, لیکن اس میں جو ہے اگر تشہد کی تکرار کی جائے گی تو اس طرح واجب کا ترک ہوگا. صحیح. ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ 4 رکعت والی نماز پڑھنے میں بعض اوقات 4 رکعت سنت موقدہ میں 4 کل پڑھ سکتے ہیں ترتیب وائز؟ جی ہاں, پڑھ سکتے ہیں. یعنی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, دوسری میں قل ھو اللہ احد, پھر تیسری میں قل اعوذ برب الفلق, چوتھی میں قل اعوذ برب الناس. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں. صحیح ہے. اس لیے انہوں نے اس لیے پوچھا ہوگا کہ وہ کہ پہلی رکعت بڑی کی جائے, پھر دوسری, پھر تیسری. ہاں نہیں, اس میں یہاں ایسا دیکھا نہیں جائے گا, یہاں درست. صحیح. یعنی آپ پہلی اور دوسری رکعت کو دیکھیں گے, اچھا. تیسری چوتھی کو نہیں دیکھیں گے. صحیح. ماں اپنی نابالغ بچی کو سونا گفٹ کر سکتی ہے؟ جی ہاں, کر سکتی ہے. اور اگر وہ نابالغ بچی بہت چھوٹی ہے تو ظاہر ہے وہ قبضہ کرنا نہیں جانتی, تو صرف کہنے سے, گفٹ کرنے سے تو وہ اس کی مالک نہیں ہوگی بچی. اب بچی کی طرف سے جو اس کے والد ہیں ان کا قبضہ ضروری ہوگا. یعنی وہ بچی کے والد کو کہہ دیں گے میں نے اپنی بیٹی کے لیے گفٹ کیا, اور والد جو ہیں بیٹی کی طرف سے قبضہ کر لیں گے تو قبضہ کرتی ہی وہ بیٹی کی ملکیت ہو جائے گی, نابالغ بیٹی کی. گھر میں چلتے پھرتے وظیفہ پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے یا بغیر وضو بھی, بغیر قرآنی آیت کو چھوئے وغیرہ وضو پڑھ سکتے ہیں؟ بغیر وضو بھی تسبیحات, درود پاک, دعائیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. بہتر یہ کہ باوضو ہو, لیکن اگر کوئی بغیر وضو بھی کرتا ہے تو جائز ہے. صحیح. والد اپنے بیٹے کے پیچھے نماز ادا کر سکتا ہے حالانکہ والد کا مرتبہ زیادہ بڑا ہوتا ہے اور امام بیٹا بن رہا ہے, تو اس میں کیا کہیں گے؟ اصل تو یہاں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ تو ٹھیک ہے, والد کا مرتبہ یقیناً بیٹے سے بڑا ہے, لیکن اگر بیٹا عالم ہے صحیح اور جو ہے قرات درست کرتا ہے, حافظ بھی ہے, تو ظاہر ہے وہ مقدم ہوگا. یہاں یہ چیز دیکھی جائے گی, عمر کا لحاظ نہیں دیکھا جائے گا. صحیح. تو اگر وہ عالم ہے, حافظ بھی ہے, یا قرآن قاری صاحب ہیں, قرآن اچھا پڑھتے ہیں, تو لہذا وہی مقدم ہوں گے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح. کیا غسل کے بعد وضو کرنے کی حاجت ہوتی ہے یا وضو ہو ہی جاتا ہے غسل کرتے ہیں؟ دیکھیں, جس نے کامل غسل کر لیا, جس طرح غسل کا طریقہ ہے, پورا غسل پورے جسم پہ پانی بہا دیا, تو اس صورت میں وضو بھی ہو جاتا ہے. دوبارہ وضو کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا. صحیح. ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے, بعض اوقات فیس بک وغیرہ پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اچھی بات ہے شیئر کریں, حدیث رسول ہے شیئر کریں, بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو حدیث تھی نہیں, تو اب کیا کریں؟ دیکھیں, بالکل ایسا ہی ہے, آپ نے صحیح فرمایا. تقریباً لوگ اسی طرح کہتے ہیں بھائی اس کو شیئر کریں, تو اس طرح بغیر تحقیق کے کسی بھی قرآنی آیات یا حدیث کو اس طرح شیئر نہیں کرنا چاہیے. کسی سنی عالم دین سے, مفتی صاحب سے, صاحب علم سے تصدیق کروا لینا چاہیے کہ واقعی اس طرح کی حدیث ہے یا نہیں, کہ تاکہ میں اس کو شیئر کروں نہ کروں. اگر وہ اوکے کرتے ہیں ٹھیک ہے, ہاں اس طرح کی ہے, تو پھر آپ اس کو شیئر کریں, ورنہ اس کو بغیر تحقیق کے, بغیر پوچھے جائے ہر قرآنی آیات کو بھی. باتوں کا ایسا بھی ایک واقعہ ہے کہ جس میں ایک میسج چلا تھا کچھ عرصہ پہلے, کہ جس کا مفہوم یہ تھا میسج کا کہ اگر تم رات کو اٹھو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو یہ, اگر تم رات میں تم نہ اٹھے, تم نے اللہ کے ساتھ بے وفائی کی, اس طرح کر کے کچھ, اور حوالہ دیا ہوا تھا سورہ ملک میں. صحیح. حالانکہ سورہ ملک میں ایسا کہیں نہیں. تو اس طرح بعض اوقات قرآن کا بھی حوالہ لوگ دے دیتے ہیں, وہ غلط ہوتا ہے. تو لہذا اس کی تصدیق کر لینی چاہیے, اس کے بعد جو ہے کسی میسج کو شیئر کرنا ہو تو پھر کریں. تو ایسے میں پھر اس کا کیا ہوگا جو یہ لوگ لکھتے ہیں
کہ بھائی جو شعر نہیں کرے گا وہ پکا مسلمان نہیں ہے، اگر یہ شعر نہیں کہی تو وہ عاشق رسول نہیں ہے، اور بعض اوقات تو بہت سخت جملہ بھی لکھ دیتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے جس طرح لکھتے ہیں نا. صحیح. شعر نہیں کرے گا تو بلکہ یہ ایسا لکھتے ہیں کہ نقصان ہوگا یا اندیشہ ایسا ہو جائے گا، تو بالکل ایسی چیزوں کو شیئر نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ کوئی سخت کلمہ بھی کہہ دے، جیسے کہ آپ نے کہا وہ عاشق رسول نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، یہ کمنٹس کریں وغیرہ وغیرہ، تو ایسے لوگوں کو کوئی کمنٹس نہیں کرنی چاہیے، نہ ایسے لوگوں کی چیزوں کو شیئر کرنی چاہیے. صحیح. ایک دعائیہ میسج آیا ہے کہ ہم سب کے لیے اور میرے سبھی گھر والوں کے لیے صحت و عافیت اور ایمان پر خاتمے کی دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، کامیابیاں اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. سب کو صحتیابی عطا فرمائے، سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. کیا نقلی دانت لگوائے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، لگوائے جا سکتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کیسے محسوس کریں کہ یہ قرآن ہم سے مخاطب ہے، تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ قرآن تو ہمارے لیے لیکن محسوس نہیں ہو رہا ہوتا ہمیں، تو اس کے لیے ترجمہ کریں. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ قرآن پاک ظاہر عربی میں ہیں تو ہم زبان نہیں ہے، عجمی ہے، تو لہذا عربی ہے تو لہذا ترجمہ اور ساتھ ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ذوق پیدا ہوگا. صراط الجنان بہت اچھی تفسیر ہے، آسان الفاظ کے ساتھ مفتی محمد قاسم اتاری کی ہے. آپ ویب سائٹ سے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. بہت انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. ایک سوال یہ ہے کہ خواب میں دیکھا ہے، رشتہ ہو چکا تھا، خواب میں دیکھا ہے کہ بھائی یہ رشتہ درست نہیں ہے. اب وہ خواب میں لڑائی ہو گئی تھی تو اب انہوں نے حقیقت میں بھی وہ رشتہ توڑ دیا اور لڑائی کر لی، تو ایسا کرنا کیسے؟ دیکھیں اس طرح ہر خواب کی بنا پر، کیونکہ یہ حجت نہیں ہوتا نا. خواب میں دیکھا کہ لڑائی ہو رہی تھی تو اس سے یہ سمجھ لیا کہ رشتہ درست نہیں ہے اور رشتہ توڑ دیا، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. صحیح. بچے پیسے لینے کے لیے والدین سے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ بچے بھی اور نوجوان جو ہوتے ہیں بعض اوقات. ظاہر ہے جھوٹ بولنا جو ہے اس کی تو اجازت نہیں ہے. بچوں کو بھی یہی تعلیم دی جائے گی کہ وہ جھوٹ نہ بولیں، بچوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. صحیح. یہ جملہ کہنا کیسا ہے کہ دنیا آزمائش اور فتنوں کا گھر ہے؟ درست ہے کہ ظاہر فتنے دنیا میں ہیں، آزمائشیں ہیں، اس اعتبار سے کوئی حرج نہیں. صحیح. ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ماہ رمضان آتا ہے تو نیکیوں کی طرف بڑا دل لگتا ہے، لیکن آج کل جب جیسے جیسے رمضان دور جا رہا ہوتا ہے تو دل نہیں لگ پا رہا ہوتا. بعض اوقات نمازیں بھی رہ جاتی ہیں، میں نام نہیں پڑھ رہا ان کا. تو ایسی صورتحال میں نماز کی طرف دل کس طرح لگایا جائے اور نیکیوں پر کس طرح کمر بستہ ہوا جائے؟ دیکھیں رمضان المبارک کی تو اپنی ایک برکت ہے، رحمت ہے، اور اس میں شیاطین کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں رمضان میں ہر کوئی جو عام دنوں میں نمازیں وغیرہ نہیں پڑھتے تو وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک ذوق و شوق سب کا ہوتا ہے، تو اس لیے دل لگا رہتا ہے. جیسے رمضان مبارک رخصت ہوتا ہے، شیطان آزاد ہوتا ہے، تو وہ سارے معاملات رہتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اچھی صحبت اختیار کی جائے، نیک لوگوں کے ساتھ رہا جائے، تو انشاءاللہ تعالی اچھی صحبت رہیں گے، اچھے بیانات سنیں گے. جیسے مدینی چینل پر جو ہے مبلغین کے بیانات آتے ہیں وہ سنیں، ہر ہفتے کو مدینی مذاکرہ ہے وہ پابندی سے سنیں. اچھی صحبت اس طرح اختیار کریں گے، دل پہ چوٹ لگتی رہے گی، اور انشاءاللہ اس طرح نمازوں کی پابندی اور نیکیوں کی طرف جو ہے وہ رغبت رہے گی. دوسرا یہ ہے کہ اس کے عذابات اور نقصانات بھی ہم پڑھیں. ان مثال کے طور پہ نماز چھوڑنے کا، فجر کی نماز میں سوئے رہنے کا یا نماز قضا کرنے کا کیا گناہ ہے، اگر ہم ان حدیث کا مطالعہ کر لیں واقعی آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کی نیت بن جاتی ہے واقعی میں نے جو ہے اب کوئی نماز قضا نہیں کرنی، تو وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس طرح بھی پابندی رہے گی. صحیح. مسجد میں خوبصورتی کے لیے مور کے پر رکھے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں رکھ سکتے ہیں. صحیح. بچے کی پیدائش پر جو 7ویں دن بال وغیرہ کاٹے جاتے ہیں، اگر وہ نہ کٹوائیں تو کیا گناہ گار ہوں گے؟ گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، بلکہ مستحب طریقہ ہے کہ 7ویں دن بال کو مونڈا جائے، اور بالوں کے
وزن کے برابر جو ہے چاندی یا اس کی قیمت صدقہ کیا جائے، یہ مستحب ہے۔ چلیں 7ویں دن نہ کر سکے، بعد میں جب بھی بال کو مونڈیں گے پہلی دفعہ تو بالوں کے وزن کے برابر جو ہے وہ چاندی وغیرہ اس کی قیمت صدقہ کر لی جائے۔ اگر یہ نہ بھی کی تو شرعی طور پہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ صحیح ہے۔ نماز میں پائنچے ٹخنوں کے نیچے لٹکے رہیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بلا خلاف سنت ہے یہ، اور مکروہ صورت ہے یہ، کیونکہ حکم یہ ہے مردوں کے لیے کہ ٹخنوں سے اونچے ہی پانچے ہونے چاہیے۔ لیکن اگر اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ عمومی طور پہ ہم شلواریں اور پینٹ وغیرہ لمبی ہی ہوتی ہیں، بغیر فولڈ کی اوپر ہوتی نہیں ہیں، اور یہاں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ نماز میں کپڑے کو فولڈ کرنے کی ممانعت ہے، یہ بھی حدیث میں ممانعت آئی ہے، تو اس لیے نماز کے لیے خاص لوگ فولڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح فولڈ نہ کریں کیونکہ یہ بھی مکروہ تحریمی والی صورت ہے، گناہ گار ہوتا ہے۔ تو بغیر فولڈ کیے اگر اوپر نہیں ہوتی تو اس کو ایسے ہی رہنے دیا جائے، اگرچہ یہ بھی مکروہ صورت ہے لیکن تنزیہ ہے، جگہ تکبر کی نیت سے نہ ہو، ویسی نیت ہے، ویسی مطلب لمبی ہونے کی وجہ سے نیچے ہے تو یہ بھی خلاف سنت اور نماز سے جو ہے مکروہ تنزیہ ہوگی، خلاف اولا ہوگی، لیکن فولڈ کر کے اوپر کرنا یہ جو ہے مکروہ تحریمی والی صورت ہوگی۔ تو بہتر یہی کہ پینٹ ہو، شلوار ہو، وہ اس طرح کی ہی سلوائی جائے کہ بغیر فولڈ کیے مردوں کے لیے، کہ وہ ٹخنوں سے اونچے ہی ان کے پانچے رہیں۔ صحیح۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ قرض دیا ہے کسی کو، اب وہ واپسی کر رہا ہے تو تھوڑے پیسے زیادہ دے رہا ہے، تو دیکھیں اگر قرض لیتے وقت کوئی شرط نہیں تھی، جس کو قرض دیا تھا اس کو یہ نہیں کہا تھا، نہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں زیادہ دوں گا، نہ اس سے پہلے کبھی اس کو قرض دیا ہے کہ پہلے سے پتا ہو کہ یہ جب بھی واپسی کرتا ہے تو زیادہ ہی واپسی کرتا ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ شروع میں کوئی شرط نہیں تھا، کوئی شرط نہیں تھی، کوئی معروف نہیں تھا، اور قرض لوٹاتے وقت اس نے اپنی خوشی سے اس کو زیادہ دے دیا تو یہ حلال ہے، بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ فیضان اصغر بھائی ہیں، تو انشاءاللہ ان کے سوال کے بعد ہم اپنے سلسلے کا اختتام کریں گے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بیری کے پتوں سے میت کو نہلایا جاتا ہے، تو کیا یہ بیری کے پتوں کے علاوہ بھی پانی سے نہلا سکتے ہیں یا یہ ضروری ہے؟ بیری کا پتے کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے میل وغیرہ جسم کا جو ہے نا وہ صاف اچھی طرح ہو جاتا ہے۔ بیری کے پتے نہ بھی ملیں، نیم مل جائے یا وہ بھی نہ ہو تو نیم گرم پانی سے ہی میت کو نہلا لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح۔ جن لوگوں کے سوالات شامل نہیں ہو سکے ہم ان سے معذرت خواہ، انشاءاللہ نیکسٹ جو سلسلہ ہوگا اس میں آپ سوالات کیجیے گا، انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ اگر آپ کو کچھ ارجنٹ معلوم کرنا ہو تو آپ اسی پیج کے ان باکس میں میسج کر دیں تو انشاءاللہ مفتی صاحب سے آپ کا رابطہ ہم کروا دیں گے۔ تو ابھی ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔